19 تاریخ کو خاک ساروں نے پابندی کے باوجود کوئی 313 کے قریب انہوں نے وہ اپنی خاکی وردی پہنی، بیلچے اٹھائے اور بادشاہی مسجد کی طرف وہاں پہ مارچ کرنا شروع کر دیا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہندوستان آزاد ہونا چاہیے۔ وہ پاکستان کی علیحدہ جداگانہ حیثیت کے حامی نہیں تھے۔ یہ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کا اجتماع تھا جو 3 دن جاری رہا۔ 22 سے شروع ہوا، 23 اور 24 مارچ کو یہ ختم ہوا۔ تو 23 مارچ کی ریزولوشن کو لاہور ریزولوشن کہتے ہیں۔ لاہور ریزولوشن میں 3-4 چیزیں واضح ہیں۔ ایک یہ کہ شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلمان ریاستیں وجود میں آئیں گی۔ دوسرا یہ تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور اس لحاظ سے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کریں اور وہ مطالبہ جائز ہے اور اس کو منوانا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ تھی کہ جب یہ ریاستیں بنیں گی تو اس میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ چوتھی بات اس میں یہ تھی کہ اس مطالبے سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس کے چیدہ پوائنٹس تو یہی تھے، اور ایک آزاد مملکت کے لیے جدوجہد کا آغاز بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا۔ بنگال سے لے کے بلوچستان تک، سندھ سے لے کے خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں تک سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے۔ لاہور ریزولوشن ہے، اس میں جو اس وقت ریزولوشن پیش کی گئی اس میں 2 ریاستوں کا ذکر ہے، 2 مسلمان ریاستوں کا ذکر ہے، نام اس میں نہیں ہے، 2 مسلمان ریاستیں۔ بعد میں مسلم لیگ نے اپنی کمیٹی بنا کے اور پھر مدراس میں یا کہیں اور بعد میں ایک اکٹھ ہوا جس میں کہ یہ کہا گیا کہ نہیں، 2 ریاستیں نہیں، ہم ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر کنسنسس ہم یہ نہیں دیکھتے بعد میں، جو اس وقت کی مسلم بنگال کی یا بنگال کی مسلمان کی عادت تھی، مسلم لیگ کے ساتھ جو وابستہ تھی، انہوں نے پھر اصرار نہیں کیا اس وقت کہ نہیں بالکل نہیں، کیونکہ لاہور ریزولوشن میں 2 کا ذکر ہے، اس لیے ہم 2 چاہتے ہیں۔ وہ ایک ہی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ یہاں مغربی پاکستان میں کہتے رہے کہ دیکھیں جی، اوریجنل لاہور ریزولوشن کا جو روح ہے وہ مختلف ہے اور جو ہم نے پاکستان بنایا ہے وہ مختلف ہے۔ تو ریزولوشن میں بعد میں اس میں تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی بھی ایک ہم آہنگی اور کنسنسس کے ساتھ آئی تھی۔ یہ سارا جب اکٹھ ہو رہا تھا، لوگ آ رہے تھے، لاہور میں جمع ہو رہے تھے، تو 19 تاریخ کو خاک ساروں نے پابندی کے باوجود کوئی 313 کے قریب انہوں نے وہ اپنی خاکی وردی پہنی، بیلچے اٹھائے اور بادشاہی مسجد کی طرف وہاں پہ مارچ کرنا شروع کر دیا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہندوستان آزاد ہونا چاہیے۔ وہ پاکستان کی علیحدہ جداگانہ حیثیت کے حامی نہیں تھے۔ تو جب یہ جلوس نکلا تو پابندی تھی، روکا گیا، نہ رکے، اور پھر فائرنگ ہوئی اور کچھ لوگ وہاں پہ شہید کر دیے گئے۔ اب 2 دن بعد یہ بہت بڑا اجتماع ہونا ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ سر سکندر یاد خان تھے، وہ وزیر اعظم تھے یا چیف منسٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اس صوبے کے تھے۔ وہ اس دوران میں مشورہ دے بیٹھے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ دیکھیں یہ اتنا بڑا خون خرابہ ہو گیا، حالانکہ اس کے ذمہ دار ان کی حکومت تھی،
کہ یہ ہو گیا ہے اور یہاں پہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو ابھی پوسٹ پون کر دیں. پھر دیکھیں یہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک ایسا تاریخی موقع ہے، ہم اس قوم کی، اس ملت کے مستقبل کی تاریخ یہاں پہ رقم کرنے آئے ہیں، تو اب تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ایک قدم بھی، ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی نہیں. جب لاہور ریزولوشن پاس ہوئی تو اس کے ساتھ پھر خاکسار شہداء کے حق میں بھی ایک قرارداد وہاں پہ پرزور طریقے سے وہ ریزولوشن پاس کی گئی. برطانیہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ جو ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک بکھرے ہوئے ہندوستان کو انہوں نے ریلویز، کینال سسٹم، انڈسٹریلائزیشن، ایجوکیشن، سڑکیں، تعلیم، صحت، بیوروکریسی، فوج، انٹیلیجنس، تمام جو ریاست کے جدید ریاست کے عوامل ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو اکٹھا کر دیا ہے. تو اب یہ ان کو تقسیم کرنا ان کا جی نہیں چاہتا تھا، یہ تو بادل ناخواستہ کیا. ان کی طرف سے یہ تھا کہ نہیں، یہ تو ہم اپنی دھرتی کو، ہندوستان کو کسی صورت میں دو لخت نہیں ہونے دیں گے، تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اور یہ ہے کہ جو بھی انتخابات ہوں وہ مشترکہ انتخابات ہونے چاہیے، اور آپ اپنی سیاسی جماعت بنائیں، انتخابات میں حصہ لیں، جس کی اکثریت بنے وہی حکومت بنائے. تو اس پھندے میں ہم نہ آئے. آخر میں یہاں تک تو ہم نے تو لچک دکھائی قائد اعظم محمد علی جناح نے، جب کیبنٹ مشن پلان آیا کہ ٹھیک ہے اب یہ کرتے ہیں کہ جو کنفیڈریشن بنا دیتے ہیں، لیکن 10 سال بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم کنفیڈریشن میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے صوبے علیحدہ ہو جائیں. وہ نہیں مانے تھے. اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ریزولوشن میں کہیں پاکستان کا نام نہیں ہے، اور اس کو کہا بھی لاہور ریزولوشن جاتا ہے. لیکن جو ہندو اخبار تھے، متاثر تھے کچھ، انہوں نے جو خبریں لگائیں کہ نہیں یہ تو پاکستان ریزولوشن ہے، یہ پاکستان چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا تصور عام لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو چکا تھا کہ ایک علیحدہ ریاست بننی ہے تو اس کا نام پاکستان ہوگا. تو پاکستان کا نام اور پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ عوام کی سطح تک پہنچ چکی تھی. تو جب یہ ہر طرف سے لکھا جانے لگا، بولا جانے لگا کہ یہ لاہور ریزولوشن کا مقصد پاکستان کی تشکیل ہے، وہ تو ایک مخالفت میں بات کرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا کہ ہاں بالکل ہم علیحدہ اپنا ایک ملک چاہتے ہیں، ہم اپنا ایک علیحدہ پاکستان چاہتے ہیں، اور جس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے گی ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. جب نمائندہ مجالس برطانیہ کی ہند حکومت نے قائم کرنا شروع کی تو وہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ اٹھا کہ مسلمان کی نمائندگی، مسلمان قوم کی نمائندگی کون کرے گا. تو اس وقت سر آغا خان آگے بڑھے اور مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی 1906 میں. تو سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل شیپ یا آئینی شکل ایک آزاد ہندوستان کی جب برطانیہ چلے جائے گا تو کیا ہوگی. اس کے بارے میں 3 گول میز کانفرنسز ہوئی ہیں جن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرکت کی. تو لیکن کوئی اتفاق پیدا نہ ہو سکا. تو ایک تو یہ تھا کہ جو ہمارے مسلمانوں کے جو آئینی مطالبات تھے نمائندگی کے، ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا. تو وہ شکل دیکھ لی تو پھر مسلمانوں کے ذہن میں یہ آنے لگا، اور علامہ اقبال کا اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ قائد اعظم کو کنونس کرنا، کہنا کہ اگر کوئی شخص ہندوستان کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک آزاد ریاست دلوا سکتا ہے تو وہ آپ ہی ہیں.
تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تصور کو قبول کیا اور مسلمانوں کی نمائندگی کی، تو یہ ایک پس منظر ہے سیاسی اور تاریخی اس بہت بڑے اکٹھ کا، جو ریفلیکٹ کرتا ہے، جو ایک عکس ہے مسلم کنسنسس کا کہ ایک آزاد مسلمان ریاست کا قیام ضروری ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔